حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیت الکرسی 5 بار اس طرح پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی آیت الکرسی اسی طرح پڑھیں گے۔ دنیا کی زندگی ایک مسلسل آزمائش ہے۔ ہر لمحہ، ہر دن ایک نئی الجھن، ایک نیا خوف، ایک نیا وسوسہ، ایک نیا دشمن اور ایک نیا امتحان۔ کوئی اپنے رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی دشمن کے حسد و جادو کا شکار ہے، کوئی نیند کی کمی اور دماغی بے چینی سے بے حال ہے، تو کوئی اپنی اولاد، گھر، کاروبار یا عزت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہے۔ ایسے عالم میں جب دنیاوی وسائل ناکام ہو جائیں، جب انسان کی سمجھ اور حکمت ہار مان لے، جب ڈاکٹر، وکیل، مال و دولت، رشتہ دار اور تمام سہارے ٹوٹ جائیں، تب ایک ہی دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ۔ اور اس دروازے تک پہنچنے کا سب سے طاقتور، سب سے مؤثر اور سب سے محفوظ راستہ ہے آیت الکرسی۔ یہ وہ آیت ہے جسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے محفوظ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی حفاظت فرشتوں کے سپرد ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو، شیطان، خوف، بیماری، حسد اور مصیبت سے حفاظت کا قلعہ قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ایک روحانی ڈھال ہے، ایک خدائی تحفظ نامہ جو دن ہو یا رات انسان کو ظاہری اور باطنی خطرات سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو تمام رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 2، جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ نمبر 3، شیطان سے نجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان نے ان سے کہا، اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 4، حفاظت، طاقت اور علم کی کنجی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی 17 صفات بیان کی گئی ہیں جن میں علم، قدرت، بادشاہیت، عرش، نگہبانی اور قومیت شامل ہیں۔ نمبر 5، روحانی نور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آیت الکرسی پڑھنے والے کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ نمبر 6، گھر میں برکت اور شیطانی اثرات کا خاتمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 7، عذاب قبر سے حفاظت۔ آیت الکرسی قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آیت الکرسی کو معمول بنا لے اس کی قبر میں روشنی ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 8، نظر بد، حسد اور جادو کا توڑ۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی ایسی آیت ہے جو حسد، جادو اور نظر بد کے بدترین اثرات کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 9، رزق میں کشادگی۔ اولیاء اللہ کا کہنا ہے کہ جو آیت الکرسی کو 5 بار روزانہ مخصوص طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 10، مصیبتوں کا خاتمہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے آیت الکرسی کو ہر پریشانی، ہر غم، ہر خوف اور ہر مصیبت کے وقت پڑھا
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حاجت یا خوف کے وقت آیت الکرسی کو 5 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے 5 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا دیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ نگہبانی کرے گا تیری اور تیری اولاد کی، اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب کی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خواص اور برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال داری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا، اور وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ گریہ وزاری پر آج بھی مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بحوالہ فتاتی بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشمی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے، بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے کرسی کے گرد ہیں، آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب شاگرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو، دنیاوی
کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی برابر ثابت ہوتی ہے اور نہ چاہے تو انتہا جدوجہد بھی رائگاں جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ ناظرین، خود سوچیں کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا اجر ہے، تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو دوستو، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت الکرسی کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سنیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آیت الکرسی کو 5 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ وہ ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نگہبانی میں رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تب بھی آیت الکرسی کا یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے دل و دماغ میں سکون، ذہنی الجھن میں نرمی اور نیند میں بہتری محسوس کی گئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق جو لوگ باقاعدگی سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ نفسیاتی معالجین کا کہنا ہے کہ آیت الکرسی ذہنی دباؤ، خوف اور بے چینی میں بہت زیادہ مفید ہے۔ آج جب دنیا خطرات، حسد، جادو، دشمنی، وبا، غربت اور خوف سے بھری ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کلام کو اپنی ڈھال بنا لیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے محافظ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے محفوظ رکھے گی، تمہارے دل، تمہارے جسم، تمہارے گھر، تمہارے رزق، تمہارے بچوں اور تمہارے ایمان کو شیطان سے بچائے گی۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ نور ہے۔ آج سے خود بھی اسے روزانہ 5 بار پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی برکت سے روشناس کروائیے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔